ہاں آج کے ناصبی وقت یہ بات کہتے ہیں کہ مولائیت کا جنازہ نکال دیا ہے، مولائیت کا جنازہ نکال دیا ہے الیاذ باللہ۔ ان مردودوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مولائیت منسوب کن سے ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ مولائیت منسوب کن سے ہے، اور زندگی بھر انہوں نے نام مولا پر جمع کیا ہے مال کو، نام مولا پر زندگی کمائی، دنیا کمائی، اور جب اسٹیج پر بولنے کا وقت آیا تو مولائے کائنات کی آبرو پر حملہ کیا۔ مولائے کائنات حیدر کرار سے منسوب ہے یہ مولائیت۔ جو بھی بدبخت ناقص العلم جاہل قسم کا آدمی اگر یہ بات کرتا ہے کہ مولائیت کا جنازہ نکال دیا ہے تو 14 صدی کا دفتر موجود ہے، مولائیت نے کس کا جنازہ نکالا ہے یہ بات آپ کو دیکھنے میں آئے گی۔ مولائیت نے جنازہ امویت کا نکالا ہے، مولائیت نے جنازہ خارجیت و ناصبیت کا نکالا ہے، مولائیت نے نفاق اور ایمان کی پہچان کرائی ہے۔ آج بھی اسی نفاق اور ایمان کی پہچان مولائیت ہی کرا رہی ہے۔ جو مولائیت کا جنازہ نکالے اس کا جنازہ ایسا نکلا ہے جیسے امویت کا نکلا تھا، وہ منافق ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، یہ بارگاہ ذیشان سلطان الہند عطائے رسول ابن حیدر کرار دلبند بطول خواجہ خواجگاہ سلطان الاولیاء و اصفیاء امام الہند سرخیل اولیاء ہند تاجدار چشتیہ خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس درگاہ پر اس خانقاہ میں ہمیشہ سے رواداری کا، اخوت کا، امن و سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اور یہ خانقاہ عظیم، یہ درگاہ معلّہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پورے بر صغیر ہند و پاک کی جتنی خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، سب میں پیشوائی کا رتبہ رکھتی ہے۔ سب سے بڑی یہ خانقاہ ہے، درگاہ ہے۔ غریب نواز تمام اولیاء ہند کے سردار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ سرداروں کی اولاد ہیں، سرداری خون میں عطا ہوئی ہے، سرداری خون میں عطا ہوئی ہے۔ غریب نواز ہو کہ آپ کے خلفاء ہوں یا جتنے چشتیہ سلسلے سے نسبت رکھنے والے اولیاء ہوں، سب کے سب اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ یہ آستانہ بھی 900 سال سے اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے۔ آج تک چونکہ یہ ماحول اس زمانے میں خاصتاً یہ 4-5 سال سے بڑا فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، بڑا ہاؤ ویلا مچایا جا رہا ہے، صرف اس بات پر کہ یہاں کثرت سے اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، کثرت سے فضائل و مناقب مرتضوی پڑھے جاتے ہیں، یہاں جتنے ہیں فرش عزا بچتی ہے، غم و اندو ہوتا ہے، بحمد اللہ تعالی 3 دن کا نہیں 40 دنوں کا ہوتا ہے، بحمد اللہ تعالی یہ 40 دن عدد میں 40 ہیں، مگر ساری زندگی اس یوم شہادت کا غم رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس غم کا، یہ غم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جلی ہے کہ جس پر پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عمل فرماتے رہے، امت کو حکم بھی فرماتے رہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری امتیوں میں تمہیں ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے حق سے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اللہ کا پاس و لحاظ دلاتا ہوں، اللہ کے خاطر، اللہ کا جس کا تم نے اعلان کیا ہے وحدہ لا شریک ہونے کا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اپنی آل کے حوالے سے تمہیں خوف دلاتا ہوں، ان کے حق و حقوق کا خیال رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو، چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، اگر اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ ہالک ہے، ہلاکت میں ہے، اور وابستہ ہے اگر اہل بیت اطہار کے دامن سے تو وہ نجات یافتہ ہے، وہ فتح یاب ہے، وہ کامیاب ہے، وہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ مشہور حدیث پاک میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ قرآن مجید، اللہ کا کلام جس میں کوئی شک نہیں، اس کو پکڑے رکھنا، اور میری اطرت اہل بیت اطہار کو پکڑے رکھنا۔ میں محمد عربی ضامن ہوں اس بات کا، جب تک ان دونوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، گواہی دیتا ہوں کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے۔ اب آج کل کوئی تیسرا گروہ اس میں شامل کر لیا جائے، تیسرا گروہ اگر شامل کر لیا جائے، یا تیسرا کوئی طبقہ اپنی جانب سے شامل کر لے کہ نہیں پیمانہ ایمان یہ بھی ہے، پیمانہ ایمان وہ بھی ہے، نہیں، ہم سنی ہیں تو سنت پہ عمل کریں، سنی ہیں سنت پر عمل کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تیسرا پیمانہ نہیں، آیا کتاب اللہ ہے، آیا اطرتی اہل بیت ہے۔ یہ غداری اور جھوٹ بولنے کا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اجمیر کے مجاوروں پر، اجمیر کے خادموں سے اگر کوئی ان کو گالی بکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے، یا انہیں کوئی غیر سنی کہتا ہے، یا انہیں رافضی کہتا ہے، یا جو بھی فلانا باتیں کرتے ہیں، جو بکواس اوپر والوں نے کی جو نیچے والے کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بحمد اللہ تعالی ہم کسی کے ملامت کرنے سے، کسی کی جھوٹے عیب لگانے سے، جھوٹی باتیں کرنے سے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کم حق کہو نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح اہل بیت اطہار کا ذکر ہمارے آبا اور اجداد نے کیا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کا ذکر ہم کریں گے۔ غریب نواز کا آستانہ ہے، یہ 14 صدی پرانی جو اہل سنت و جماعت کی تاریخ ہے اس کا ترجمان ہے۔ یہ 100 سال پہلے کسی صوبہ کسی شہر کا ترجمان نہیں ہے، اس سنیت کا، اس اہل سنت کا جو 100 سال پہلے کسی شہر میں پیدا ہوئی۔ نہ ہمارے یہاں سے کسی کی تکفیر کی جاتی ہے، نہ کسی کی تذلیل کی جاتی ہے، نہ کسی کو فاسق کہا جاتا ہے، نہ کسی کو فاجر کہا جاتا ہے۔ یہاں سب کے ساتھ اہل بیت اطہار کے اسلوب پر اور منہج پر اس کو سلام کیا جاتا ہے، اس کو گلے لگایا جاتا ہے۔ ہمارے بارگاہ غریب نواز میں جو سنیت ہے، یہ وہ سنیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ سنیت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا 800 سال سے مرکز، اسلام کا مرکز غریب نواز کا آستانہ ہے، اور روز قیامت تک غریب نواز کا آستانہ رہے گا۔ ہم پر غلبہ محبت اہل بیت اطہار کا ہے، ہاں، مگر ہم تعظیم و تکریم صحابہ میں بھی کسی سے کوئی کمی نہیں کرتے، کسی طرح کوئی کمی نہیں کرتے۔ بحمد اللہ تعالی اجمیر شریف میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دن بھی منایا جاتا ہے، لنگر بھی بانٹا جاتا ہے۔ کوئی ہے درگاہ خانقاہ دکھاؤ کہ جس میں دن ان خلفائے ثلاثہ کا منایا جاتا ہو۔ آپ ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم پر چھینٹے اچھالتے ہیں کہ ہم سنی نہیں۔ ہمارے یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن بھی منایا جاتا ہے، لیکن ہم فطرتاً، ہم نسباً، طریقتاً مرتضوی ہیں۔ ہمارے درمیان علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔
ہم سب سے افضل بعد رسول مولا کائنات کو جانتے ہیں، ہم آپ کے والد کے ایمان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور اس کا ڈنکا 4 سو بجاتے ہیں۔ اس حالت میں اگر کوئی ہمیں رافضی کہے 1000 بار کہے۔ امیر شام سے صلح کر لی تھی، ہاں میں کہتا ہوں صلح کی تھی، نقیب امن و امان کا لقب ہوا سید، فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعے حسن۔ آج کے دور میں اس بات پر زیادہ تاکید کی جائے گی، ہم اس لیے تاکید کر رہے ہیں کہ اس صلح سے یہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ جس سے صلح کی وہ اچھا تھا، جس سے صلح کی امام حسن ایسے سے صلح نہیں کر سکتے جو قوم کے حق میں نہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں پھر صلح حدیبیہ کن سے ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کن سے ہوئی تھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ کفار تھے، کفار تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی۔ تو کیا اس صلح کی بنیاد پر کافرین سے بھی صلح کرو گے؟ کفار سے بھی صلح کرو گے؟ صلح معیار امیر شام کی فضیلت کا نہیں، صلح معیار حسن کی سیادت کا ہے، حسن کی نجابت کا ہے، حسن کے کردار کا ہے، حسن علیہ السلام کے اخلاق کا ہے کہ جب بنو امیہ زر و جا کے حریص ادھر یہ حال کہ دنیا تھی زیر پائے حسن۔ جب بات آئی نانا جان کے امت کی حفاظت کی، جب بات آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی، اور جب بات آئی کہ خون ریزی سے بچا جائے، امتیوں کو بچایا جائے، 1/3 دنیا جو قبضے میں تھی وہ اپنے پیروں تلے امیر شام کو حوالہ کر دی۔ آج کی یہ مجلس شہادت امام ہمام امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام من جانب انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ خدام خواجہ کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، اور ہر سال اسی احتشام کے ساتھ یہ یوم پرعلم منایا جاتا ہے، اور جملہ زائرین خواجہ کو من جانب انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ خدام خواجہ کی جانب سے لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، لنگر امام حسن علیہ السلام۔ اب خطاب کے لیے چونکہ میں ہی خطابت بھی کر رہا ہوں، جو ناظم اجلاس تھے کچھ وجہ سے علیل ہوئے، اس کی وجہ سے مجھے نظامت کرنی ہوئی، ورنہ مجھے خطابت کا یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ لوگ خطابت سماعت فرمائیے اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
صلاة و سلاما علیک یا ابا محمد الحسن و ابا عبداللہ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرجہ احمد فی مسندہ الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امام ہمام شہید ظلم و جفا امین سید نقی تقی زاہد عابد سبط پیمبر سبط اکبر امام الائمہ طاہر مطہر امان و امین حل عطا کا پیکر کریم اہل بیت امام حسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا ہے۔ دیکھیں سامعین و ناظرین حضرات، یہ بارگاہ ذیشان سلطان الہند عطائے رسول ابن حیدر کرار دلبند بطول خواجہ خواجگاہ سلطان الاولیاء و اصفیاء امام الہند سرخیل اولیاء ہند تاجدار چشتیہ خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس درگاہ پر اس خانقاہ میں ہمیشہ سے رواداری کا، اخوت کا، امن و سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اور یہ خانقاہ عظیم، یہ درگاہ معلی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پورے بر صغیر ہند و پاک کی جتنی خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، سب میں پیشوائی کا رتبہ رکھتی ہے۔ سب سے بڑی یہ خانقاہ ہے، درگاہ ہے۔ غریب نواز تمام اولیاء ہند کے سردار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ سرداروں کی اولاد ہیں، سرداری خون میں عطا ہوئی ہے، سرداری خون میں عطا ہوئی ہے۔ غریب نواز ہو کہ آپ کے خلفاء ہوں یا جتنے چشتیہ سلسلے سے نسبت رکھنے والے اولیاء ہوں، سب کے سب اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ یہ آستانہ بھی 900 سال سے اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے۔ آج تک چونکہ یہ ماحول اس زمانے میں خاصتاً یہ 4-5 سال سے بڑا فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، بڑا ہاؤ ویلا مچایا جا رہا ہے، صرف اس بات پر کہ یہاں کثرت سے اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، کثرت سے فضائل و مناقب مرتضوی پڑھے جاتے ہیں، یہاں جتنے ہیں فرش عزا بچتی ہے، غم و اندو ہوتا ہے، بحمد اللہ تعالی 3 دن کا نہیں 40 دنوں کا ہوتا ہے، بحمد اللہ تعالی یہ 40 دن عدد میں 40 ہیں، مگر ساری زندگی اس یوم شہادت کا غم رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس غم کا، یہ غم
سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین حضرات، اہل بیت اطہار کا ذکر، فضائل و مناقب اہل بیت، یہ کوئی کسی مسلک کی جاگیر نہیں ہے، کوئی ممبر اس کو اپنی جاگیر نہیں بنا سکتا۔ فلاں شخص کہے کہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے مسلک کی چیز ہے کہ ہم سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، نہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر میراث اسلامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جلی ہے کہ جس پر پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عمل فرماتے رہے، امت کو حکم بھی فرماتے رہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری امتیوں میں تمہیں ڈراتا ہوں میری اہل بیت کے حق سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اللہ کا پاس و لحاظ دلاتا ہوں، اللہ کے خاطر، اللہ کا جس کا تم نے اعلان کیا ہے وحدہ لا شریک ہونے کا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اپنی آل کے حوالے سے تمہیں خوف دلاتا ہوں، ان کے حق و حقوق کا خیال رکھنا۔ میں آپ لوگوں سے اس مجلس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا بولیں گے جنہوں نے کثرت سے فضائل و مناقب اہل بیت اپنی امت میں پیش کیے، اور بارہا ہر بار موقع پر اہل بیت کو اور اہل بیت کا حوالہ دے کر امت کو خدا کا ڈر دلایا ہے۔ میں نے جو حدیث شریف آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی تمام سنی کتابیں احادیث کی اس پر متفق ہیں، اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ مسند احمد ابن حنبل اپنے آپ میں مسانید احادیث میں سب سے بڑا مقام رکھتی ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سنیوں کے پیشوا ہیں، ان کا خود کا فقہ اور مذہب ہے۔ انہوں نے حدیث نقل کی، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان سفینہ نوح کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کا جس طرح سفینہ ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے دور ہو گیا، جو اس سے باہر رہا، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، مردود اور ملعون ہو گیا۔ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم آنے والی قیامت تک جتنے امتی ہیں اور صحابہ اکرام جملہ سب کے لیے ارشاد فرما دیا، کسی کو مستثنا نہیں کیا، کسی کو باہر نہیں رکھا، کہ جو بھی اہل بیت کو، میری اہل بیت اطہار سفینہ نوح کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی یہ وہ کشتی ہے جسے قرآن مجید بار بار ذکر فرما رہا ہے کہ اس پر اگر جو سوار ہوا وہ نجات پائے گا، جو اس سے دور ہوا من تخلف عنہا ہلک، اور جو اس سے دور رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو، چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، اگر اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ ہالک ہے، ہلاکت میں ہے، اور وابستہ ہے اگر اہل بیت اطہار کے دامن سے تو وہ نجات یافتہ ہے، وہ فتح یاب ہے، وہ کامیاب ہے، وہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی،
کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں دو بھاری وزنی چیزیں آپ لوگوں کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محروم نہیں رکھا، ہر خزانہ عطا فرما دیا۔ اہل بیت اطہار کی عشق و مودت کا ہو، چاہے تکریم صحابہ اکرام کا ہو، تعظیم صحابہ اکرام کا ہو، مگر پیمانہ اہل بیت کو بنایا ہے۔ پیمانہ ہوتا ہے تولنے کا، ناپنے کا پیمانہ، کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے یا مومن، جس سے پتہ چل جائے یہ امتی محبت آل رسول رکھتا ہے یا مبغض آل رسول ہے۔ پیمانہ کیا دیا؟ مشہور حدیث پاک، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، قرآن مجید، اللہ کا کلام جس میں کوئی شک نہیں، اس کو پکڑے رکھنا، اور میری اطرت اہل بیت اطہار کو پکڑے رکھنا۔ میں محمد عربی ضامن ہوں اس بات کا، جب تک ان دونوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، گواہی دیتا ہوں کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے۔ اب آج کل کوئی تیسرا گروہ اس میں شامل کر لیا جائے، تیسرا گروہ اگر شامل کر لیا جائے، یا تیسرا کوئی طبقہ اپنی جانب سے شامل کر لے کہ نہیں پیمانہ ایمان یہ بھی ہے، پیمانہ ایمان وہ بھی ہے، نہیں، ہم سنی ہیں تو سنت پہ عمل کریں، سنی ہیں سنت پر عمل کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تیسرا پیمانہ نہیں۔ آیا کتاب اللہ ہے، آیا اطرتی اہل بیت ہے۔ کتاب اللہ سے جو گمراہ ہوا، اہل بیت کی محبت بھی رکھتا ہوگا تو جہنمی۔ کتاب اللہ سے جو گمراہ ہوا، قرآن مجید سے جو بھٹک گیا، اس کا جس نے انکار کر دیا وہ جہنمی، گرچہ اہل بیت کی محبت راسخ ہو۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، اگر قرآن مجید دن رات پڑھتا ہو، ہل ہل کر پڑھتا ہو، حافظ قرآن ہو، تراویحاں پڑھاتا ہو، ناظرے پڑھاتا ہو، معلم ہو قرآن کا، بڑا مفسر ہو، بڑا مفتی ہو، قرآن پڑھانے والوں میں سارے درجے آ گئے، اگر قرآن پر پوری زندگی عمل پیرا رہا اور اطرت رسول سے، آل ابا سے، آل کسا سے، اہل بیت اطہار سے منحرف ہوا، غدار ہوا، تو امتی ہونے میں بھی غدار ہے اور دوزخی جہنمی ہے۔ یہ غدار امتی جو اہل بیت اطہار کا دامن ان سے دور ہو جائے، جو سفینہ نوح پر سوار نہ ہو اور سفینہ نوح کا انکار کر دے، کروڑ بار مغفرت کروا لے، کروڑ بار ایصال ثواب کروا لے، ہزارہا بار قرآن مجید پڑھ کر بخشوا لے، ہزارہا بار قرآن کا حافظ و عالم ہو، لیکن علامت ہے جو اہل بیت سے مودت و محبت رکھے گا، جو اس سفینہ نوح پر سوار ہوگا، وہ فلاح پا جائے گا، وہ فوز پا جائے گا۔ اب سننے کی بات، سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے، 14 صدی کا منظر میرے سامنے ہے، 14 صدی کا منظر میرے سامنے ہے۔ کیا امتیوں نے، کیا کلمہ گویوں نے، کیا بڑی بڑی دستار والوں نے، بڑے بڑے منصب والوں نے، امامت پر فائز خوش لہن قرآن خوانی کرنے والوں نے، اپنے اپنے وقت کے مناظرین نے، اپنے اپنے وقت کے مناظرین نے، اپنے اپنے وقت کے چوٹی کے عالموں نے، بڑے بڑے محدثین نے، کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کی؟ اگر وفا کی تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام حسن المجتبی علیہ السلام، جن کی شہادت علامت ہے کہ یہ دشمنی علی کی نہیں محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمنی حسن کی نہیں حسین کی نہیں ہے، یہ دشمنی علی کی بھی نہیں، یہ دشمنی ہے دین محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن المجتبی علیہ السلام شہید کیا کلمہ گویوں نے،
मौलाए कायनात हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन शहीद किया कलिमा गोयों ने। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया कलिमा गोयों ने। अलगर्ज जितने बाद के अइम्मा हुए, किसी को जहर दिया, किसी को कैद खाने में कत्ल किया, किसी को किसी तरह परेशान किया, अलगर्ज कोई बाहर का आदमी नहीं था, जो भी थे कलमा गोए थे, कलमा गोयों ने परेशान किया। और आज हम इस मंज़र में जब अहले बैत अतहार के उन मज़ालिम को 14 सदी पहले के अपने सामने देखते हैं, तो आज के भी उस तबके के लोग जिन्होंने अहले बैत को परेशान किया, गद्दारियाँ की, जहर दिया, दुश्मनियाँ की, तलवारें चलाई, बगावत की, अहद को तोड़ा, सुलहनामे को तोड़ा, आज उन्हीं की औलादें बड़े बड़े मदरसे बनाकर बैठी हैं, बड़े बड़े जामिया बनाकर बैठी हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करके बैठी हैं। वही दौर है कि जब अली पर और आले अली को गाली बकी जाती थी, मिंबरों पर से सबको शतम किया जाता था। इसका इनकार रोज़े क़यामत तक कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सब कुछ रकम हुआ है, रोज़े क़यामत तक इसकी नफ़ी नहीं कर सकता। वही दौर बड़े बड़े पैसे वालों का, ताकतवर लोगों का, सियासत के बड़े बड़े पोजीशन पर, पावर पर रहने वाले लोगों का, जिन्होंने अहले बैत अतहार पर मिंबरों से सबको शतम करवाया, कत्ल कराया, दगल और झूठ बोला, गद्दारियाँ की। आज ज़ुर्रियत अली से, सादात से भी वही दुश्मनी रख रहे हैं। खुद को वो अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, सुन्नी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, जिस तरह वो मुसलमान अपने आप को कहते थे, जिस तरह वो सुन्नत रसूल को का आमिल खुद को कहते थे। मगर गद्दारी की उन्होंने अहले बैत से, और ये गद्दारी का ट्रेंड कोई नया नहीं है, ये गद्दारी और झूठ बोलने का तरीका कोई नया नहीं है। कोई ये समझे कि अजमेर के मुजाविरों पर, अजमेर के खादिमों से अगर कोई उनको गाली बकता है या उनके खिलाफ कोई बकवास करता है, या उन्हें कोई गैर सुन्नी कहता है, या उन्हें राफजी कहता है, या जो भी फलाना फलाना बातें करते हैं, जो बकवास ऊपर वालों ने की जो नीचे वाले करते हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहम्दिल्लाह ताला हम किसी के मलामत करने से, किसी की झूठे ऐब लगाने से, झूठी बातें करने से हम अहले बैत अतहार का जिक्र कमहक कहू नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह अहले बैत अतहार का जिक्र हमारे आबा और अजदाद ने किया है, इसी तरह अहले बैत अतहार का जिक्र हम करेंगे। मगर हम करेंगे क्यों? क्योंकि ये फरमाने मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन का पैमाना है कि हम कुरान मजीद को भी ना छोड़ें और अहले बैत अतहार के दामन को ना छोड़ें। हाँ, आज के नासिबी वक्त ये बात कहते हैं कि मौलायत का जनाजा निकाल दिया है, मौलायत का जनाजा निकाल दिया है अलियाज़ु बिल्लाह। उन मरदूदों को ये मालूम ही नहीं कि मौलायत मंसूब किन से है, उन्हें ये मालूम ही नहीं कि मौलायत मंसूब किन से है। और ज़िंदगी भर उन्होंने नामे मौला पर जमा किया है माल को, नामे मौला पर ज़िंदगी कमाई, दुनिया कमाई, और जब स्टेज पर बोलने का वक्त आया तो मौलाए कायनात की आबरू पर हमला किया। मौलाए कायनात हैदर कर्रार से मंसूब है ये मौलायत। जो भी बदबख्त, जो भी नाकिसुल इल्म, जाहिल किस्म का आदमी अगर ये बात करता है कि मौलायत का जनाजा निकाल दिया है, तो 14 सदी का दफ्तर मौजूद है। मौलायत ने किसका जनाजा निकाला है, ये बात आपको देखने में आएगी। मौलायत ने जनाजा उमवियत का निकाला है, मौलायत ने जनाजा खारजियत और नासबियत का निकाला है, मौलायत ने निफाक और ईमान की पहचान कराई है। आज भी उसी निफाक और ईमान की पहचान मौलायत ही करा रही है। जो मौलायत का जनाजा निकाले, उसका जनाजा ऐसा निकला है जैसे उमवियत का निकला था। वो मुनाफिक है, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा इकराम के दरमियान
منافق اور مسلمان کو دیکھنا ہوتا تھا تو صحابہ فیصلہ کرتے تھے کس سے؟ قرآن مجید سے۔ کیا فال کھولی جاتی تھی؟ کیا حدیث شریف کا مطالعہ کیا جاتا تھا؟ کہتے ہیں ہم کننا نعرف علیہ، ہم علی کو دیکھتے تھے، علی کی جانب جاتے تھے، علی کا دامن پکڑتے تھے۔ جو علی سے بغض رکھتا تھا سمجھتے تھے منافق ہے، جو علی سے محبت رکھتا تھا سمجھتے تھے مومن ہے۔ تو کیا یہ بات آج کے دور میں ثابت نہیں آ رہی کہ وہ لوگ جو علی کی مولائیت کا جنازہ نکالتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ مولائے کائنات حیدر کرار علی علیہ السلام کے مولائیت کی حفاظت تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کے مقابلے میں بڑی بڑی سیاستیں آئیں، بڑے بڑے مکر و فریب ہوئے، مگر کیا ہوا؟ مولائے کائنات کی مولائیت کل بھی زندہ باد تھی، پائندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، پائندہ باد ہے، اور یہی مولائیت کا پرچم حق مہدی کے حق میں ہوگا، ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ جو اس پرچم کے ماتحت ہوگا، مولائی پرچم کے تحت ہوگا، وہ مہدی کا مولائی پرچم وہی حزب اللہ ہے، وہی اللہ والے ہیں، وہی اللہ کی جماعت ہے۔ ہم بھی حمدللہ تعالی حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ یوں ہم کو کہا جاتا ہے بار بار کہ ہم صرف حسینی نہیں، ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ حسنی اور حسینی ہیں؟ ہم ہیں حسنی اور حسینی، صحیح معنی میں حسنی اور حسینی ہیں کہ ہم حسن کے ساتھ جس نے صلح میں دغا کی اس سے صلح نہیں کرتے، حسن کے ساتھ صلح کے بعد جس نے دغا کی، مکر کیا، اس کے ساتھ ہم صلح نہیں کرتے، اور حسین سے جس نے جنگ کی ہم اس سے صلح نہیں کرتے، جنگ کرتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی تھی، امیر شام سے صلح کر لی تھی۔ ہاں میں کہتا ہوں صلح کی تھی، نقیب امن و امان کا لقب ہوا سید، فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعے حسن۔ آج کے دور میں اس بات پر زیادہ تاکید کی جائے گی، ہم اس لیے تاکید کر رہے ہیں کہ اس صلح سے یہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ جس سے صلح کی وہ اچھا تھا، جس سے صلح کی امام حسن ایسے سے صلح نہیں کر سکتے جو قوم کے حق میں نہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں پھر صلح حدیبیہ کن سے ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کن سے ہوئی تھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ کفار تھے، کفار تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی۔ تو کیا اس صلح کی بنیاد پر کافرین سے بھی صلح کرو گے؟ کفار سے بھی صلح کرو گے؟ صلح معیار امیر شام کی فضیلت کا نہیں، صلح معیار حسن کی سیادت کا ہے، حسن کی نجابت کا ہے، حسن کے کردار کا ہے، حسن علیہ السلام کے اخلاق کا ہے کہ جب بنو امیہ زر و جا کے حریص ادھر یہ حال کہ دنیا تھی زیر پائے حسن۔ جب بات آئی نانا جان کے امت کی حفاظت کی، جب بات آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی، اور جب بات آئی کہ خون ریزی سے بچا جائے، امتیوں کو بچایا جائے، ایک تہائی دنیا جو قبضے میں تھی وہ اپنے پیروں تلے امیر شام کو حوالہ کر دی، اور یہ کہہ کے کری کہ یہ صلح نانا کی امت کے خاطر ہوئی ہے۔ اس کے بعد شرائط تیار کیے گئے کہ یہ صلح ان شرائط پر ہوئی ہے۔ میں تمام شرائط کا ذکر نہیں کروں گا، ایک شرط کا ذکر کروں گا جس شرط سے ہر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بآسانی کہہ دیا صلح کر لی، کیا صلح پر عمل ہوا؟ کیا پوری زندگی اس والے شامی طبقے کی طرف سے امام حسن علیہ السلام اور شیعان علی پر ظلم کیا گیا نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو قتل کیا گیا نہیں کیا گیا؟
حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ان کی گردن اڑائی گئی نہیں اڑائی گئی، یہ ساری باتیں پیش آئیں، مگر امام حسن علیہ السلام نے آخری بات میں یہ لکھا تھا کہ خلافت کا معاملہ تمہارے بعد شورا میں جائے گا، خلافت کا معاملہ، اس امر خلافت کو تمہارے بعد شورا میں دے دینا۔ کیا خلافت شورا میں گئی؟ کیا امیر شام نے اپنے بیٹے یزید پلید کو ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے یزید پلید کو خلیفہ ڈکلیئر کیا نہیں کیا؟ یہ ساری باتوں سے چشم پوشی اس لیے کی جاتی ہے کہ لفظ صحابیت کا ٹیگ لگا دیا گیا ہے۔ ارے کمال کرتے ہیں، ہمیں صحابیت بچانی ہے، اس لیے معاویہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں صحابیت بچانی ہے، ہمیں صحابیت کی تعظیم و توقیر سکھانی ہے امت کو۔ صحابی وہ نہیں جو غدار اہل بیت ہے، صحابی وہ جو آل رسول کا محب ہو، جو آل رسول کا متوالا ہو، جو علی کا دوست ہو، علی پہ نثار ہو، علی کی آل پر فدا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو محمد کے کلمے کا پاسدار ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس کی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ انہیں ہم احتراماً اہل سنت کا چونکہ یہ موقف ہے کہ صحابی کہہ دیا جائے تو وہ ایک شک کو محفوظ رکھنے کے لیے صحابی کہہ دیا جاتا ہے، مگر اس کی آڑ میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم مناقب پڑھیں گے، فضائل پڑھیں گے، ہم مسجدیں بنائیں گے، لنگر بانٹیں گے، تو ہم ایسے غدار اہل بیت، دشمنان اہل بیت، جس نے اپنے حکم سے امام پاک کو زہر دلوایا ہے، اس کے ساتھ ہم لفظ صحابی کا جو پروٹوکول ہے، لفظ صحابی کی جو رعایت ہے، اس بنا پر نہیں کر سکتے جب آپ اس سے مراد مناقب اور فضائل لیں گے۔ یہ کھل کے بات ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ ہمارے نزدیک کروڑ ہا، یہ میری زبان سے ناقص کروڑ ہا معاویہ حسن کی پائے کی دھول، کروڑ ہا معاویہ امام حسن کے پائے کی دھول ہے۔ اگر آپ ان کو اہل بیت اطہار کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی نامراد کوشش کریں گے تو یہ ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے۔ امام حسن المجتبی علیہ السلام کی شہادت یہ وہ شہادت ہے کہ جو امیہ کے کھاتے میں جاتی ہے۔ بنو امیہ نے امیر شام کے دور میں وہ دربار، وہ شامی دور، وہ سیاستوں کا دور، وہ فرعونی سیاستیں کہ جس میں قصاص عثمان کو تو طلب کیا جاتا ہے، لیکن جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی قصاص کا بدلہ نہیں لیتا۔ اور تو اور جب امام حسن المجتبی علیہ السلام کا جنازہ مدینۃ المنورہ پہنچتا ہے، جنت البقیع کے قریب ہوتا ہے، تب تیر و کمان سے اس کا استقبال کرتے ہیں مروانی۔ یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ یہ سب کس کی ایما پر ہوا؟ ہم کچھ باتوں پر چشم پوشی کر سکتے ہیں، مگر اس حال میں ہرگز نہیں کہ جہاں ناموس اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، اہل بیت کی شان پر آنچ آ رہی ہو، وہاں چاہے کتنے ہی بڑا آدمی سامنے کیوں نہ ہو اور اس کے ساتھ صحابی لفظ متصف کر دیا گیا ہو، ہم اس کو بے نقاب کریں گے، ہم اس کو برسر عوام کریں گے، برسر بازار کریں گے۔ غریب نواز کا آستانہ ہے، یہ 14 صدی پرانی جو اہل سنت و جماعت کی تاریخ ہے اس کا ترجمان ہے۔ یہ 100 سال پہلے کسی صوبہ، کسی شہر کا ترجمان نہیں ہے، اس سنیت کا، اس اہل سنت کا جو 100 سال پہلے کسی شہر میں پیدا ہوئی۔ نہ ہمارے یہاں سے کسی کی تکفیر کی جاتی ہے، نہ کسی کی تذلیل کی جاتی ہے، نہ کسی کو فاسق کہا جاتا ہے، نہ کسی کو فاجر کہا جاتا ہے۔ یہاں سب کے ساتھ اہل بیت اطہار کے اسلوب پر اور منہج پر اس کو سلام کیا جاتا ہے، اس کو گلے لگایا جاتا ہے۔ ہمارے بارگاہ غریب نواز میں
جو سنیت ہے یہ وہ سنیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ سنیت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا 800 سال سے مرکز، اسلام کا مرکز غریب نواز کا آستانہ ہے، اور روز قیامت تک غریب نواز کا آستانہ رہے گا۔ کوئی یہ چاہے کہ اس مرکزیت کو ختم کرے، اس مرکز کو کہیں اور موڑ دے، کسی اور گنبد کو مرکز بنا دے، تو ان کی روح سے پوچھ لو کہ تم نے یہ جو اعزاز حاصل کیا ہے، ان جن کو آپ مانتے ہیں، جن کو آپ اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان کی قبر پہ جا کر استفسار کرو کہ یہ جو اعزاز تم کو حاصل ہے، یہ بلندی حاصل ہے، تو جواب ملے گا کہ میں درگاہ غریب نواز کا فقیر ہوں، یہ فقیری ہی ہے کہ آج مجھے یہ مقام حاصل ہے۔ غریب نواز کا آستانہ کل بھی اہل سنت و جماعت کا لیے مرکز تھا، آج بھی اہل سنت کا مرکز ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مرکز نہیں ہے۔ غریب نواز کا ہی آستانہ اسلام کا مرکز ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مرکز نہیں ہے۔ جسے بھی اسلام اور سنیت چاہیے، دین اسلام چاہیے، غریب نواز کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے بھی غریب نواز کی بارگاہ میں فقیری کی ہے۔ امام حسن المجتبی علیہ السلام یہ وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جس کی بارگاہ میں 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، کچھ روایتوں میں 10 مرتبہ بھی آتا ہے، کچھ میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ آخری مرتبہ سبط اکبر، سبط پیمبر کو، کریم اہل بیت کو اس قدر خطرناک دیا، اس قدر دردناک دیا کہ آپ کے جو جگر تھا، آپ کا جو قلب تھا، اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، اور وہ پارا پارا جگر اور قلب کے منہ کے ذریعے، الٹی کے ذریعے خون سے نکلتے، منہ سے خون کی الٹیاں ہوتی تھی۔ یہ امتیوں نے ان کا حال کیا کہ جن کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ اِنَّا ابْنِي ھَذَا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آل سے، اپنی اولاد سے ہر ایک سے بڑھ کر تھیں۔ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور آخرکار آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی عبارت ہے کہ جب لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی تو بارگاہ حسنین کریمین میں حاضر ہوتے تھے اور دونوں سے فرماتے تھے کہ آپ دونوں یکجا جمع ہو جائیں۔ جب آپ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا مجسمہ رسول ہے، ایسا لگتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ ہم شبیہ رسول بھی تھے صورتاً، ہم شبیہ رسول بھی تھے سیرتاً۔ جب بھی یاد آتی تھی مدینہ والوں کو کہ کس طرح ہم محمد کو دیکھیں، محمد کا چہرہ کیا ہے، کیا جمال ہے، تو وہ حسنین کریمین کو دیکھا کرتے، اور حسنین کریمین کے جسم اطہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی تھی۔ ان لوگوں نے، ان شقی القلب نے، ان بدبختوں نے، ان امویوں اور مروانیوں نے، عباسیوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، امام حسن کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا۔ ارے جنہیں پاس روئے رسول نہ رہا وہ آج کسی کا کیا پاس رکھیں گے؟ جنہوں نے، جن کے سامنے بالمقابل ہو کر شہید کیا ہو، وہ آج ان کی اولاد کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ جنہیں اصل سے حیا نہیں، وہ نقل سے کیا وفا کریں گے؟ آج کا دور ہے، پرفتن دور ہے، ہمیشہ اہل بیت اطہار کا مکتب اور اہل بیت اطہار کی محبت ایک بڑا امتحان لیتی ہے، اور وہ امتحان کیسا ہے؟ وہ امتحان ہے مال کا، وہ امتحان ہے اولاد کا،
وہ امتحان ہے اپنی جاگیر کا، اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا، اپنے آپ کو فنا کر دینے کا۔ آج بھی مکتبہ اہل بیت اطہار، پنجتن پاک یہ قربانیاں مانگتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جب تک قربانیوں کی نظریں پیش نہ ہوں تب تک ہماری جو سچی عقیدتیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں علم و عمل سے مولائی ہونا ہے، ہمیں علم و عمل کے ذریعے پنجتنی ہونا ہے۔ ہم اس بارگاہ سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم متفق علیہ طور پر اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن ہم پر غلبہ پنجتن پاک کا ہے، ہم پر غلبہ اہل بیت اطہار کا ہے، ہم پر غلبہ محبت اہل بیت اطہار کا ہے۔ ہاں، مگر ہم تعظیم و تکریم صحابہ میں بھی کسی سے کوئی کمی نہیں کرتے، کسی طرح کوئی کمی نہیں کرتے۔ بحمد اللہ تعالی اجمیر شریف میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دن بھی منایا جاتا ہے، لنگر بھی بانٹا جاتا ہے۔ کوئی ہے درگاہ خانقاہ دکھاؤ کہ جس میں دن ان خلفائے ثلاثہ کا منایا جاتا ہو۔ آپ ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم پر چھینٹے اچھالتے ہیں کہ ہم سنی نہیں۔ ہمارے یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن بھی منایا جاتا ہے، لیکن ہم فطرتاً، ہم نسباً، طریقتاً مرتضوی ہیں۔ ہمارے درمیان علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ ہم سب سے افضل بعد رسول مولا کائنات کو جانتے ہیں۔ ہم آپ کے والد کے ایمان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور اس کا ڈنکا چار سو بجاتے ہیں۔ اس حالت میں اگر کوئی ہمیں رافضی کہے، 1000 بار کہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی بات آخر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کو جب آپ شہید ہوئے ہیں، ایک بہترین امت کے لیے واعظ چھوڑ کر چلے گئے، نصیحت چھوڑ کر چلے گئے کہ حسین جس نے مجھے قتل کیا، اگر میں اس کا نام بتا دوں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، اور اگر اس حال میں کہ میں جانتا ہوں لیکن وہ شخص نہیں ہے تو میں اللہ کے غیظ و غضب کا ضامن نہیں ہونا چاہتا، غیظ و غضب کا حقدار نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہیں رسوائے امام حسن علیہ السلام کہ ساری سیاستیں جانتے تھے، کس نے زہر دیا جانتے تھے، لیکن نام نہیں لیا لب پر، بتایا نہیں امام حسن علیہ السلام نے، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسن کی زندگی، پوری زندگی، یہ دیکھیں آپ کہ اتنے بڑے صحابہ کے جمع غفیر میں بھی اگر امتیوں کو کسی کے پاس رجوع ہونا ہوتا، کسی کے پاس دست سوال دراز کرنا ہوتا تو اہل بیت اطہار کا در پکڑتے تھے۔ آج بھی امت اہل بیت اطہار کا در پکڑے، ان سے محبت رکھے، ان سے رغبت کرے۔ ہاں، سب کی تعظیم و تکریم سراخوں پر، مگر اہل بیت اطہار کے منصب سے کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور کربلا والوں کے نقش پا کی اتباع کاملہ عطا فرمائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محمد کے جگر پارے سلام، اے علی کی آنکھ کے تارے سلام، بندگی اے فاطمہ کے لاڈ
بدروں نے امت